I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. ہفتے کے دن دوپہر میں جامعۃ المدینہ کنزُ الایمان، وہاں طلبہ کے درمیان ماں باپ کا ادب اور افریقہ بھر میں دین کا پیغام پہنچانا کتنا ضروری ہے، اس موضوع پر بیان کرنے کی سعادت ملی۔ آپ نے اپنے ماں باپ کا ادب بھی کرنا ہے، اپنے اساتذہ کا بھی ادب کرنا ہے، کھیل کود میں فضول باتوں میں ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ جن کو بڑا کام کرنا ہوتا ہے، جن کو بڑا ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے، وہ اس گول کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنی تیاری مضبوط کرتے ہیں۔ اور رات پھر ایک عاشق رسول کی گھر کی چھت پر ممباسا کے تاجران اور شخصیات کا اجتماع ہوا۔ کیا جوان نہیں مرتے؟ کبھی بھی یہ شیطان کے وار میں نہ آئے کہ جناب میں آخری عمر میں بھی نیکیاں کر لوں گا، ابھی مزے کرنے دیں، نہیں، اب ہمیں تو کل کا نہیں پتا۔ فوراً بعد ایئرپورٹ روانگی تھی یوگانڈا کے شہر کمپالا کے لیے۔ الحمدللہ عز و جل نیروبی کا شاندار اجتماع کمپلیٹ ہوا اور اب ہم ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ جامع مسجد کولولو میں جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے بچوں کی تقسیم اسناد کا اجتماع بھی تھا۔ صبح تقریباً 9 بجے ہم تنزانیہ کے ایئرپورٹ دارالسلام پہنچے۔ دارالسلام شہر میں ایئرپورٹ کے معاملات سے فارغ ہو کر آج تھکن عروج پر تھی، کیونکہ کافی لمبا سفر ہو چکا تھا، تو دوپہر تک آرام کیا۔ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل آج 20 فروری ہے اور ہم اللہ کی رحمت سے تنزانیہ دارالسلام پہنچ چکے ہیں۔ بڑی تعداد میں عاشقان رسول علماء کرام بھی تشریف لائے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب ایئرپورٹ پہنچے ہیں اور آج سے انشاءاللہ تنزانیہ کا ہمارا جو شیڈیول ہے، جدول ہے، جو شروع ہو جائے گا۔ آج رات کچی ہال میں انشاءاللہ سنت و برا اجتماع ہے، اور کل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو رات سنی مسجد میں ہے، اور پرسوں انشاءاللہ ہم زانزبار جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا اور پھر رات کو کچھی میمن جماعت خانے میں ایک عظیم الشان اجتماع ہوا، جس میں بڑی تعداد میں اسلامی بھائیوں نے اور پردے میں اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ اس اجتماع میں الحمدللہ حمد باری تعالیٰ اور نعت شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر جو حقوق ہیں اس پر بیان کرنے کی سعادت ملی۔ نارملی دنیا میں بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے، بڑی بحث ہوتی ہے کہ جناب ہمارے رائٹس کیا ہیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں تو سٹیزن کے رائٹس کیا ہیں۔ بٹ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہم جس نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، بینگ امتی، ہر امتی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ رائٹس ہیں۔ The rights of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم upon his ummah۔ کیا ہمیں یہ معلوم ہے جنہوں نے ہمیں اپنا امتی بنایا اور جو ہمارے لیے رات رات بھر رویا کرتے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتے۔ قاضی ایاز نے بڑی مشہور و معروف کتاب ہے سیرت مصطفیٰ پر، شفا شریف، اس میں آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی امت پر 8 حقوق تحریر فرمائے ہیں۔ نمبر 1، نبی پاک کا ہم پر پہلا حق یہ ہے ایمان بالرسول، یعنی رسول پاک علیہ السلام پر ایمان لایا جائے۔ نمبر 2، اتباع سنت رسول، پیارے آقا کی سنت پر عمل کیا جائے، فالو کیا جائے۔ نمبر 3، اطاعت رسول، نبی پاک جس بات کا آرڈر دے دیں اسے اوبیڈینسی کے ساتھ پورا کرنا چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے۔ نمبر 4، محبت رسول، یہ حق ہے رسول پاک علیہ السلام کا کہ امتی ان سے دل و جان سے محبت کرے۔ 5واں حق تعظیم رسول، ریسپیکٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 6واں حق مدح رسول، پیارے آقا کی مدح کی جائے، ان کی تعریف کی جائے، ان کی نعتیں پڑھی جائیں، یہ حق ہے رسول پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کا امتی ان کی تعریف بیان کرے، ان کی مدح کرے۔
नंबर 7, सेवंथ राइट ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद शरीफ, कि प्यारे आका की जात पर उम्मती दुरूद पढ़ता रहे। और 8वां हक है ज़ियारत रोज़ा रसूल, मेरे आका की कब्र अनवर नबी पाक के रोज़े की ज़ियारत हो जाए, ये हक है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाबिर मोहम्मद शरीफ अब्दुल्ला मुहर्रम कासिम जुमा कासिम जुमा जाबिर Sing every corner of the world for the sake of Medina. We are calling upon you, Allah. या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ करीम, जिन बच्चे बच्चियों के रिश्ते हो गए उनको घरों में खुशियां अता फरमा, जिनके रिश्ते होना बाकी हैं उन्हें अच्छे और नेक रिश्ते अता फरमा। बरकतिल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। जो कल तक तो लुटेरे थे जहां वालों की इज्जत के, जो कल तक तो लुटेरे थे जहां वालों की इज्जत के, उन्हीं को ही मुहाफिज इज्जतों का कर दिया देखो, उन्हीं को ही मुहाफिज इज्जत। उसके बाद अगला जो दिन था तंजानिया में, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह की अज़्ज़ व जल दोपहर को मुख्तलिफ इस्लामी भाइयों से मुलाकात और उनके घरों पर जाकर मदनी हल्का और साथ साथ फैज़ान मदीना तंजानिया की तामीरात के सिलसिले में इंजीनियर से मुलाकात का सिलसिला रहा और कुछ शख्सियात से तामीरात के लिए एहतियात की नीयतें भी करवाई। पेरिस पर या लंदन पर जो कल तक। और आज रात दारुस्सलाम तंजानिया की अजीम शान सुन्नी मस्जिद में सुन्नतों भरे बयान की सआदत मिली। मगर होठों पे अब जारी मदीना कर दिया देखो, मगर होठों पे अब जारी मदीना कर दिया देखो। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इम्ला क़ल्बी बिल यकीन अल्लाहु अल्लाह तब्बितनी अला हादा दीन अल्लाहु अल्लाह वग़फिरली वल मुस्लिमीन अल्लाहु अल्लाह। या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुन्नी मस्जिद के बाद एक और शख्सियत के घर जाना हुआ जहाँ खाने की तरकीब भी थी। अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फ़इन्ना मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा। अब अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दिन था हमारा, मगर ये एक बार फिर काफी टफ जदवल वाला दिन था, क्योंकि सुबह 7 बजे की किश्ती से हमें ज़ंज़िबार तंजानिया जाना था। ये एक और जजीरा है, इसे एक अलग मुल्क की तरह ट्रीट किया जाता है। वैसे तो वहाँ वीज़े की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ जाएं तो पासपोर्ट पर स्टैंप भी लगाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दारुस्सलाम तंजानिया से हम अब जा रहे हैं ज़ांज़िबार, और यहाँ से बाय फेरी बाय शिप हम जा रहे हैं। आइए आपको अंदर लिए चलते हैं। अल्लाह की शान है, ये एक और पूरा जजीरा है जहाँ जा रहे हैं, वहाँ सुन्नतों पर इज्तिमा भी होगा, इस्लामी भाई से मुलाकात भी है। हमारे साथ रहिए। मेरा चलना मेरा रुकना मेरा। और वहाँ का एक तरह से सदर भी अलग है, पार्लियामेंट भी अलग है, और कमाल का ये इलाका है। मेरा चलना। तकरीबन 2.25 घंटे की फेरी है, ये रास्ता है। और नॉर्मली हमने आपको इस्तांबुल से फेरीज दिखाई हैं, जब बुरसा जाते हैं इस्तांबुल से तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है, मगर आज एक बाकायदा इसको एक अलग टेरिटरी के तौर पे लिया जाता है। बाजू का तो पासपोर्ट वगैरह भी चेक होते हैं। ज़ांज़िबार की पूरी तारीख है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आइए हम चलते हैं।
in every corner of the world for the sake of Medina. We are calling upon you, Allah. For the sake of Medina, we are calling. इस वक्त हम कश्ती में हैं, बड़ी ज़बरदस्त फेरी है और हम ज़ांज़िबार जा रहे हैं। तो चलें आपको बताता हूँ कि फास्ट इमामा कैसे बांधा जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं इमामा हमसे नहीं बांधा जाता। मेरे सामने कोई आईना नहीं है, सीधी तरफ से शुरू करेंगे और मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह 1 मिनट पूरा होने से पहले आपका इमामा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, आप बांधते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपका इमामा ठीक हो जाएगा। अब मैंने इमाम आईने में तो नहीं देखा है, लेकिन आई होप कि ये ठीक बन गया होगा। तो 40 सेकंड्स में इमामा बन गया है। आप इमामा बांधा करें, फरिश्तों का ताज है। जुम्मे के दिन इमामा बांधने वालों पर अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। इमामा बांधिए और सुन्नत का सवाब। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, मुस्लिमीन माशाअल्लाह। Ayyusum, mashallah, what's your name? Abdullah, mashallah. My name is Abdul Habib. I am from Pakistan, and it's first time I came in this beautiful ship. I love that all your facilities. Assalamu alaikum, mashallah. So you experienced sometime any cyclone or like a rough sea or? Yeah, but it's not. It's a normal. Yeah, it's normal. Okay, but today's rain, and when we started, it's a very much bumpy, and now it's smooth. So what's the there are some places that are so. Yeah, the little areas. Okay. Areas. Okay. Yeah, some bumps. Some bounces like that. But we will come today in evening, so it will be more rough. Like in evening is rough, or in the morning is smooth. Yeah. You know, the weather, the wind Okay. is coming from the north to the south. Okay. So now we are going against the wind. Against the wind. And That's when we why come back, the wind will push us. so it will be smooth. Smooth. Yeah. So you are going for that map. Yeah, this line. So you have to go for this line. Okay. This is your line till the Zanzibar. Okay. So your duty is to make a line. Okay. Mashallah. Mashallah. You have to follow this map, huh? Yes, white is clear, White is clear. Okay. and here Okay. light blue and blue Yeah. is low water. Okay. So if you go there, there will be a problem. Yes. Okay. What about if any ship come towards you or any small ship? It will show here. Yes, it will show. Okay. And Very we'll see by by view. Okay. In night you just follow the maps. Okay. yeah, we follow this and Okay. In night, if there is no vision, you can follow this. Okay. night vision. Night vision is there. Okay. अब देखिए सामने आ चुका है और खूबसूरत ये जजीरा है. Zanzibar is almost 99% Muslims over there. Yes. Okay. Thank you very much. Thank you. Love to see you. We'll come in evening to you इंशाल्लाह. चलें जनाब, ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बाकायदा एक सिस्टम है पूरा, एक जिसको आप कहें कि उनका नेविगेशन है और वो उनको बताता है कि कैसे ये ट्रेवल होता है और क्या एहतियातें होती हैं. 60 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से जहाज जा रहा है और बड़ा वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है. ये पुरानी नॉर्मल सी एक शिप नहीं है और जिस तरह जहाज के सवार कवानीन होते हैं, बहुत फ्रेंडली लोग हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया. उम्मीद है कि आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा. और फिर मैं अर्ज करता हूँ कि रब की शान है कि अल्लाह ने इंसान को इतनी अकल दी और हम जो दुआ करते हैं ना, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, हम इस काबिल ना थे मगर हमारे रब ने सवारी को हमारे लिए मुसख्खर कर दिया. अल्लाह की शान है कि अल्लाह ने इंसान को जानवरों पर भी तस्खीर दी, फिर समंदरों पर ये जहाज बनाने की तौफीक दी, हवाई जहाज हमें अल्लाह ने अता किए. सब रब की मेहरबानी है. कितनी आसानी से आपसे बातें करते हुए अपनी मंजिल तक हम पहुंच रहे हैं. सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सुबह तकरीबन 7 बजे हम दारुस्सलाम से चले थे और अब तकरीबन 9 बजने वाले हैं और हम ज़ांज़िबार, ये पूरा एक अलग जजीरा है, एक तरह से पूरा एक यूँ समझिए एक अलग शहर है. पहले तो एक बाकायदा कंट्री कहा जाता था. अब हम वहाँ पहुँच गए और यहाँ की एक दास्तान है, यहाँ की एक अलग हिस्ट्री है और वन ऑफ द अमेजिंग हम कह सकते हैं कि आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड. 99% यहाँ मुसलमान हैं और यहाँ बड़ी तादाद में मसाजिद हैं. इंशाल्लाह आज हमारा यहाँ बयान भी है, यहाँ के मुसलमानों से मुलाकात भी है, दावत इस्लामी का यहाँ बहुत ज़बरदस्त काम भी है. इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ के बारे में बताएंगे. सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मेरा चलना मेरा रुकना, जब हम वहाँ पहुँचे तो इस्लामी भाई इस्तकबाल के लिए वहाँ मौजूद थे. मेरा आना मेरा चलना मेरा रुकना मेरा जाना.
الحمدللہ عز و جل ہم زانزبار پہنچ چکے ہیں اور آج ظہر کی نماز کے بعد کہاں پر ہمارا اجتماع ہے؟ فیضان مدینہ میں انشاءاللہ. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ سفر ہمارا خیر سے پورا ہو. شارٹ ٹرپ ہے لیکن انشاءاللہ یہاں کے عاشقان رسول سے ملاقات بھی ہوگی اور اللہ نے چاہا تو کچھ مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی ہوگا. ہو دعائیں یا اللہ، میرا چلنا میرا رکنا. زانزبار ویسے تو اب تنزانیہ کا حصہ مانا جاتا ہے لیکن اس کو ایک الگ کنٹری کے طور پہ بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے. ہم یہاں آئے تو ہمارا یہاں پر باقاعدہ ایک طرح سے امیگریشن ہو رہا ہے اور پاسپورٹ پہ اسٹیمپ بھی لگتی ہے تو فری انٹری. یعنی آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں گے، جیسے ہم پاکستان سے جب کشمیر جا رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی کوئی بارڈرز نہیں ہوتے لیکن وہاں باقاعدہ اس کا پریزیڈنٹ الگ ہے، پارلیمنٹ الگ ہے، تو یہاں بھی اس طرح کا نظام انہوں نے رکھا ہوا ہے. لیکن یہ اب یہاں پر تنزانیہ ہی کا یہ حصہ مانا جاتا ہے. فی الحال اس کی بہت پرانی تاریخ ہے اور بہت کچھ ہے زانزبار کے بارے میں بتانے کے لیے. انشاءاللہ وقت مناسب پر مزید آپ کو معلومات بتائیں گے. ظہر کی نماز کے بعد یہاں سنتوں بھرا اجتماع ہوا اور ایک عجب منظر تھا کہ 90 سے 95% بلالی اسلامی بھائی تھے. مبلغ دعوت اسلامی میرے ساتھ موجود تھے. میں اردو میں بیان کرتا رہا اور وہ اس کا سواحلی زبان میں ترجمہ بھی کرتے رہے اور الحمدللہ مجھے وہاں دعا کے موضوع پر بیان کرنے کی سعادت ملی. إلا قلبي باليقين الله والله ثبتني على هذا الدين الله والله واغفر لي والمسلمين الله والله حسب ربي جل الله لا ما في قلبي غير الله لا نور محمد صلی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج میرا دل بڑا خوش ہے کہ زانزبار کے اس دعوت اسلامی کے سینٹر میں مجھے حاضری کا موقع ملا اور بڑی تعداد میں میرے مسلمان بلالی بھائی جمع ہیں. اور یہ بھی جان کر خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ اس جزیرے پر، اس آئلینڈ پر 99% ماشاءاللہ مسلمان ہیں. اللہ زانزبار کے تمام مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، انہیں کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو، انہیں کو ہی. زنزبار کی ایک الگ تاریخ ہے. یہاں 1000 سال پہلے اسلام پہنچا. جب یمن سے یہاں تجار تشریف لائے تھے، ان تاجران کی نیکی کی دعوت کی برکت سے یہاں اسلام پہنچا اور ایسا پہنچا کہ 99% اس جزیرے پر مسلمان رہتے ہیں. تقریباً 12 لاکھ کے قریب اس کی آبادی ہے. اس کے آس پاس کے جزیروں کو ملا کر اس شہر کو ایک اور انداز سے دیکھنے کا موقع ملا کہ یہاں سینکڑوں سال پرانی عمارتیں ہیں مگر ان عمارتوں کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی عمارت گرنے لگتی ہے تو لکڑیاں لگا کر اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ ثقافت باقی رہے. زنزبار اسلامی تعمیرات اور اسلامی ثقافت کا بہت شاندار منظر پیش کرتا ہے. آلموسٹ 700 کے قریب یہاں مساجد ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام بھی یہاں زوروں پر ہے. اس وقت ہم جمعہ مسجد کے پاس ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ زانزبار کی سب سے پرانی مسجد ہے اور یہاں کے پریزیڈنٹ اور یہاں کی جو حکومت کے لوگ ہیں وہ بھی نماز جمعہ یہاں ادا کرتے ہیں. اور اب ہم آگے اسی کے قریب، یہ دیکھیں آپ کے سامنے پورٹ ہے اور اب بالکل پورٹ کے سامنے یہ مسجد ہے اور اب ہم یہاں ایک مزار شریف ہے جس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. کمال یہ ہے کہ تقریباً 1000 سال پہلے یہاں عرب تاجران آئے، بزنس کے لیے آئے اور ایسا اسلام پھیلایا کہ 99% اس جگہ پر مسلمان بستے ہیں. 12 لاکھ کی کم و بیش آبادی ہے اور سبحان اللہ وہ بزنس کے لیے آئے تھے مگر کیسا بزنس کر کے گئے. اور پھر یہاں اولیاء کرام کے مزارات بھی ہیں. آئیے چلتے ہیں. آپ اگر زانزبار کی گلیوں میں گھومیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا آپ صدیوں پرانے زمانے میں آ گئے ہیں. یہاں پرانے گھر توڑنے پر پابندی ہے، ہیریٹیج کو باقی رکھا گیا ہے. گھروں میں لکڑیاں لگا کر اس کو پرانی تعمیر پر قائم رکھنا ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں یہ اندر بھی گھر کے اندر جو ہے نا، ہاں تو دیکھیں یہ تاکہ یہ گھر پرانے باقی رہے اور پرانی جو تہذیب ہے وہ نظر آئے.
بك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضر 1105 میں ان کا انتقال ہوا ہے, 300 سال پرانے ہیں, almost 300 years ago. السلام علیکم یا اہل الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. میرے مولا ہم سب کی اس پاک دربار پر حاضری کو قبول فرما, ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, جو تلاوت کی اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں, قبول فرما. پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, اولیاء کاملین, بالخصوص سید غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, زنزبار میں جتنے اولیاء کرام مدفون ہیں, تنزانیہ میں, افریقہ میں, اللہ سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. ہم سب کے رشتہ دار ماں باپ دنیا سے چلے گئے, ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. ہم سب کی حاضری کو قبول فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما, پریشانیوں کو دور فرما. ان بزرگان دین کا واسطہ ہے اللہ دعوت اسلامی کو زنزبار میں, تنزانیہ میں, پورے افریقہ میں, ساری دنیا میں ترقیاں عطا فرما, اور ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دین کے پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. میرا چلنا, میرا رکنا, میرا جانا, میرا آنا, میرا چلنا, میرا رکنا. عربی بھائی بتا رہے ہیں کہ تقریباً 1000 سال پہلے یہاں پر یمنی تاجر آئے تھے, اور اس کی بنا پر ماشاءاللہ یہ اسلام پھیلا. اور کچھ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب نبی پاک نے حبشہ بھیجا تھا, ایتھوپیا, جو پہلی ہجرت ہوئی تھی, تو اس وقت بھی کچھ پانی پہ جہاز جو ہے کشتیاں یہاں بھی پہنچی تھی. لیکن یہ بھی ایک روایت ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ جن شیخ احمد بن ابی بکر بن سمیت کی ہم بارگاہ سے ہو کر گئے ہیں, کہتے ہیں اگر بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کوئی زنزبار آیا اور ان کی بارگاہ میں نہیں آیا تو وہ زنزبار آیا ہی نہیں ہے. وہ اتنے بڑے شیخ ہیں, اور الحمدللہ آج ہماری وہاں حاضری ہوئی. میرا جانا, میرا آنا, میرا آج کچھ گھنٹوں کے لیے زنزبار آنے کا موقع ملا. جزاک اللہ زنزبار کے تمام ذمہ داران اسلامی بھائیوں کی خدمتوں میں, اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کی محبتوں کا, پیار کا بہت شکریہ. بہت اچھا اجتماع رہا, مزار شریف پر حاضری بھی رہی, زندگی رہی تو پھر آنا ہوگا انشاءاللہ. مل جل کر بھرپور انداز میں دعوت اسلامی کا کام کریں گے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, خوش رکھے, آباد رکھے. اس کے بعد پھر ہم نے کشتی کی طرف جانا تھا, کیونکہ شام 4 بجے ہماری کشتی تھی, اور ہم نے کھانا جان بوجھ کر نہیں کھایا. اور یہ ہمارے کار علم کے لیے بھی مدنی پھول ہے کہ کشتی کا سفر جب کرنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ کچھ کم کھایا جائے, کیونکہ کشتی جب سمندر میں ہچکولے لیتی ہے تو بعض اوقات طبیعت میں متلی ہوتی ہے اور طبیعت خراب ہوتی ہے. اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ جب ہم واپس آنے لگے تو سمندر میں جہاز نے بہت زیادہ ہچکولے لینا شروع کر دیے. الحمدللہ ہمیں اطمینان تھا, کیونکہ ہم نے پانی کے جہاز میں جو پڑھنے والی دعا ہے, بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم, یہ دعا پڑھ لی تھی. ہمارے اصلاحی بھائی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ابھی چلنے سے پہلے ہل رہی ہے تو ہمیں توبہ بھی کرا دے, تجدید ایمان بھی کرا دے, سواری کی دعا بھی پڑھا دے. تو یہ تو ویسے بھی کرنا چاہیے, جہاز بھی جاتے ہیں تو یہ تو اللہ کے حوالے ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. یقیناً تھوڑا سا ببل ہوگا لیکن انشاءاللہ پہنچ جائیں گے, اور اسی کا نام سفر ہے. اور بڑے آپ سوچیں کہ اس زمانے میں جب ہم سنتے ہیں کہ 1000 سال پہلے عرب تجار آئے تھے تو وہ کیسے آئے ہوں گے, کیسی کشتیاں ہوں گی, کیسے پہلے سفر ہوتے ہوں گے. اب تو بڑے لگژری سفر ہیں, تو چلا خیر ہے, سب بہتر ہوگی. دعا کر لیتے ہیں. یاد رہے کہ جو کشتی میں قرآنی دعا پڑھ لے تو کشتی ڈوبنے سے بھی بچتی ہے, اور جب تک اس میں بیٹھا رہے گا نیکیاں ملتی رہیں گی. وہ دعا کیا ہے, مل کر پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. بسم اللہ والحمد للہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون. جو کل تک تو لٹیرے تھے. بار بار اشعار ذہن میں آ رہے تھے, آنے دو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی, لنگر اٹھا دیے ہیں, منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا,
موری نیا پار لگا جانا۔ کر دیا دیکھو انہیں کو۔ تقریباً 6 بجے ہم پھر ایک بار دارالسلام تنزانیہ پہنچ گئے۔ رات تقریباً 12:30 یا 1 بجے تک ملاقاتوں کا سلسلہ رہا، کیونکہ آج اس سفر کی آخری رات تھی تو بہت اسلامی بھائی آج ملاقات کرنا چاہ رہے تھے۔ مفتی اعظم تنزانیہ کے نائب بھی تشریف لائے تھے، اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمایا، پھر اس کے بعد تقریباً 1 سے 1:30 بجے تک گھر جانے کا موقع ملا۔ فجر کی نماز اور تقریباً 9 بجے پھر ایئرپورٹ کے لیے روانگی تھی۔ پہلے میرا جہاز تنزانیہ سے دوحہ پہنچے گا، 3 سے 4 گھنٹے کے اسٹے کے بعد کراچی۔ الحمدللہ اللہ کریم سے دعا ہے کہ سفر کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور جو اچھی چیزیں ہوئیں اس کا اجر عطا فرمائے، جو غلطیاں ہوئیں اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ علومك علم اللوح والقلم I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for